اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم، آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نیو آئیڈیاز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ سب تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، رب العالمین ہے اور قیامت کے دن کا مالک ہے، اس کائنات کا مالک ہے، وہی رب السماوات والارض ہے، بشمول انسان تمام ذی حیات کا رازق ہے۔ اس کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تمجید میں مشغول ہے، ذرہ ذرہ پتہ پتہ اس کی توحید پر دلالت کرتا ہے۔ وہی بڑی عظمت، بڑی شان اور کبریائی اور زبردست قدرت اور حکمت والا ہے۔ وہی یکتا اور بے مثل ہے، سب سے بے نیاز اور سب اسی کے محتاج ہے۔ ساری کائنات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بادشاہت اور حکمیت ہے، وہی حاجت روا اور سب سے اعلیٰ ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ساری کائنات میں نہ کبھی کوئی ایسا تھا اور نہ ہی کوئی ایسا ہوگا جو اللہ کی مانند ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کسی بھی لحاظ سے کوئی ہم عصر نہیں، وہ تنہا ہے، تمام صفات عالیہ کا مالک ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہی قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا۔ اسے ہر چیز کا علم ہے اور دلوں کے بہت جانتا ہے، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، ظاہر بھی وہی ہے اور باطن بھی وہی ہے۔ دن رات کے رد و بدل، دریا، سمندر، زمین اور آسمان میں حق تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کی بہت سی نشانیاں ہیں، دلائل ہیں کہ انسان غور کرے۔ یہ نشانیاں انسان کو اس امر کا یقین دلانے کے لیے کافی ہیں کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں اللہ پاک کی ایک چھوٹی سی نشانی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، جس سے ہر روز ہر انسان کا واسطہ پڑتا ہے۔ اگر انسان صرف اس ایک نشانی پہ غور کرے تو اسے اپنے حقیقی رب کی پہچان ہو جائے گی۔ جب اپنے حقیقی رب کی پہچان ہو جائے گی تو انسان کا کوئی بھی پل اس کی بندگی کے بغیر نہیں گزرے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل میں آل کے آپشن کو سلیکٹ کر دیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ اللہ کی نعمت، فضل، کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ خراسان کا بادشاہ شکار کھیل کر واپس آنے کے بعد اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ بادشاہ کے پاس ایک غلام ہاتھ باندھے ہوئے ادب سے کھڑا تھا۔ بادشاہ کو سخت نیند آئی ہوئی تھی، مگر جب بھی وہ سونے کی کوشش کرتا اور اس کی آنکھیں بند ہوتیں تو ایک مکھی آ کر اس کی ناک پر بیٹھ جاتی تھی، اور نیند اور بے خیالی کی وجہ سے بادشاہ غصے سے مکھی کو مارنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کا ہاتھ اپنے ہی چہرے پر پڑتا تھا اور وہ بڑبڑا کر جاگ جاتا تھا۔ جب 2-3 بار ایسا ہوا تو بادشاہ نے غلام سے کہا، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ پاک نے مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کی پیدائش میں اللہ پاک کی کون سی حکمت پوشیدہ ہے؟ غلام نے بادشاہ کا یہ سوال سنا تو اس نے جواب دیا جو سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ غلام نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اللہ پاک نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ بادشاہوں اور سلطانوں کو یہ احساس ہوتا رہے کہ وہ خود کو کہیں خدا نہ سمجھ بیٹھیں، کیونکہ وہ خود سے ایک مکھی کو بھی قابو نہیں کر سکتے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند ہوگی۔ اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے رب کی نشانیاں پر غور کرنا چاہیے اور تاکہ اپنے مالک کی اچھے سے پہچان اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔